3 پوائنٹس تو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے. اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف. وہ ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کلمات پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اب تو بعض لوگوں نے اقامت کے ساتھ بھی یہ کلمات شروع کر دی ہیں، خصوصاً ہمارے جو دعوت اسلامی والے بھائی ہیں انہوں نے پچھلے 5-7 سالوں میں ایک یہ اور نیا کام ایڈ کیا ہے کہ اقامت سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. اب اس میں پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس سیغے کا تعلق ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس سیغے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کم از کم 3 کتابوں میں. اور میرا ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر میں نے 12 ربیع الاول پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، 2 گھنٹے کا، جو اہل سنت پاک.com پر رکھا ہوا ہے. ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے، اس میں میں نے اس کا حوالہ ریٹن میں بھی دیا ہے کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ، اسی طریقے سے الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں 11793 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابوبکر کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیک یا ابا بکر. پھر سیدنا عمر کے سامنے آ کر، ان کی قبر کے سامنے آ کر پڑھتے السلام علیک یا اباتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو مفتی اعظم سعودی عرب کی کتاب چھپی ہے مسجد نبوی میں حاضری کا طریقہ، شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے قبر رسول پر حاضری کا. الحمدللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان میں بھی جو پہلے کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے غلط قسم کی ریزسٹنس سامنے آئی تھی، لیکن اب الحمدللہ اہل سنت میں سے بریلوی اور دیوبندی تو پہلے ہی قائل تھے. یہ تیسرا مکتبہ فکر جو ہے اہل حدیث، ان کی بھی جو اشاعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں وہی چھاپ رہے ہیں، انہوں نے بھی جو درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں یہ سیگا لکھ دیا ہے کہ یہ ثابت ہے، لیکن قبر رسول پر جا کر یہاں سے پڑھنا یہ ثابت کوئی نہیں ہے. یہ قبر رسول کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس کے لیے مخصوص ہے. اگر اس کے علاوہ کہیں پڑھنا ثابت ہے تو ہمیں روایت پیش کی جائے، ہم ایکسپٹ کر لیں گے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، کیا ٹوائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ والی دعا نہیں پڑھی جائے گی. یہ درود شریف پرٹیکولر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر. اس کے علاوہ کہیں ثابت ہے تو بتائیں. ہمیں یا رسول اللہ سے کوئی چڑ نہیں ہے، نہ یا نبی اللہ کے ساتھ. ہم ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم یہ کلمات پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اللہ تمہارا سلام وہاں پہنچا دے گا. الحمدللہ. جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے، جیسے بعض دیوبند اور اہل حدیث حضرات نے بریلویوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ ایک جھوٹی بات لے کر چلے کہ جی یہ شب معراج کی گفتگو ہے. بھائی کس کتاب میں لکھا ہے شب معراج کی گفتگو ہے؟ یہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کا سلام اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیات، اور یہ ہم انٹینشنلی انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. ہاں اس کے پیچھے اگر کسی کا فاسد عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خود سن رہے ہیں یا وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ عقیدے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں، اس پڑھنے کو، اور اس میں یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ تک ہمارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. ورنہ تو یہ بدبختی ہے نماز میں اگر اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھنا ہے، پھر تو پوری نماز ہی پھر سٹوری بن جائے گی. تو یہ سٹوری نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے الحمدللہ، کیونکہ بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی موجود ہے کہ اللہ سلام پہنچا دے گا. لہذا اسی کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے غلط اور صحیح پہلو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے
اہل سنت پاک .com پر 25 منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا، آج محل نہیں۔ عام حالت میں ہم کون سا درود شریف پڑھیں؟ تو بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی جو میں نے اب پڑھا یہ تعلیم فرمایا، اور حدیث شروع اس سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں درود شریف بھی ذرا سکھا دیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود شریف کو سکھایا۔ لہذا اس درود شریف سے اگر کسی کو چڑ ہے نا تو اس کو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ درود میں سلام کوئی نہیں جی یہ ناقص ہے، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ یہ ناقص ہے؟ آپ نے کیوں نہیں فرما دیا؟ تو نماز کے اندر یہ پرفیکٹ ہے اس اعتبار سے بھی کہ سلام بھی آ جاتا ہے اور درود شریف بھی۔ باقی نماز کے علاوہ بھی یہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے یہ ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں ثابت ہے، جو صیغہ ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے، صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن اذان کے بعد درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، اذان سے الگ۔ اذان دے دی اس کے بعد دعا مانگے، درود شریف پڑھیں، یہ سارے کام کریں، لیکن اذان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں۔ تو درود شریف اذان کے بعد ثابت ہے، پہلے نہیں۔ اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، میں تقریباً 2-3 دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں۔ ان کی مسجد میں درود شریف جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں، اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو؟ پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے اذان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو۔ ہاں بعد میں اجتہادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن درود شریف کا صیغہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو۔ اذان دے لیں، سپیکر بند کر دیں، سپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے، سپیکر بند کر کے علادہ سے اس درود شریف کو پڑھیں، جتنی بار مرضی پڑھیں۔ اور میری الحمدللہ پوری 70 منٹ کی گفتگو ہے درود شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ درود شریف پر اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہے۔ تو جہاں جہاں درود شریف ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں، جس ٹائم مرضی پڑھے، یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آج بھی مسجد نبوی پہ لکھا ہوا ہے، باب جبریل والے باب البقی کے اوپر، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پوری دعا ہم قائل ہیں۔ لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں، اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ تو یہ اس کے لیے میں اب بتانے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ ان کا جی درود شریف تو پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اذان کے جواب، اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے، تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی جناب گستاخ رسول ہو گئے اور درود شریف سے منکر ہو، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ گستاخ رسول ہو گئے، آپ درود شریف سے منع کر رہے ہیں۔
کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایگزیجریشن کی جائے. ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا. اس صحابی نے جب دعا پڑھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بنبی کا ارسلتا, انہوں نے پڑھا برسولی کا ارسلتا. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی. رسول تو نبی سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا, فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا ہے. حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا, آپ فرمایا وہی الفاظ کو. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں, میں فینیٹک بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی مکتب فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں, لہٰذا میں جو چھپی ہوئی حدیثیں ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے حدیث بتائی نا صحیح بخاری سے کہ سیدنا یوشع ابن نون کی دعا سے سورج رک گیا تھا. تو یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے. ٹھیک ہے وہ روایت ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا, لیکن یہ بخاری میں موجود ہے کہ یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کی دعا پہ کر سکتا ہے. تو یہ حدیث بھی میں آپ بتا دوں, یہ پتہ تو ہے لیکن اس سے وہ رزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربنا لک الحمد, اس کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی یا رسول اللہ میں نے. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اس پر. اب یہاں صحابی نے اپنی مرضی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی. لہذا جن جن اعمال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے. لہذا مطلقاً کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے, معاذ اللہ استغفر اللہ, اپنا ایمان برباد کرنا ہے. تو یہ پینڈولم کی 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ, چند جائے لوگ, کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعت ہی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ. ایسا نہیں ہوگا کبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے. تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا. اب منع والی مثال بھی سن لیں, وہ دوسری ایکسٹریم ہے. سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے, ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفہ نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرا ایک مقام, اس نجد میں وہاں گیا تھا. وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر اجتہاداً یہ مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے اخذ کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں, آپ زیادہ لائق ہیں اس چیز کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا. شکر ہے کہ وہ آج کا مسلمان نہیں تھا تو حضور میں کہہ دینا عشق دے چلے نمبر رہ گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہ تو عشق کی محبت کی باتیں ہیں, عقل والوں کے میں یہ سمجھ نہیں آئیں گی. ان کو پتا تھا کہ محبت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے, جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں گستاخی ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں. کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علماء ہیں ان بیچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے. ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہوگی, جو کہتا ہے جاؤ دفاع ہو گستاخ رسول. اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں مثال, اب آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ محبت میں اجازت دینی چاہیے تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی اعمال کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاؤڈ ہوں گے, اپنی مرضی سے نہیں.